ہوتا ہے. ہم پر ظلم ہوا. ہمیں ماحول نے ایک ذہن دیا کہ تمہاری زندگی پیسے سے بنتی ہے. پیسے والا آدمی بہت بڑا ہوتا ہے, جس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے. یہ ہمارا ذہن بنا. ماں باپ نے بنایا, استادوں نے بنایا, اسکول نے بنایا, کالج نے بنایا, یونیورسٹیوں نے بنایا, بازار نے بنایا, باہر میں بنایا, کھیتوں میں بنا, اسمبلیوں میں بس ایک چیز بنی کہ پیسہ اور عہدہ اور منصب اور سواریاں اور گاڑیاں, یہ ہماری زندگی کی بڑائی ہے. یہ نہیں تو ہم چھوٹے, یہ ہے تو ہم بڑے. جب یہ غلامی کا ذہن بنا تو ہر انسان پیسے کو معبود بنا کے سفر کرنے لگا. پھر اس کی راہ میں اگر سچ آیا اس نے توڑ دیا, نماز آئی اس نے چھوڑ دی, سنت آئی اس نے چھری چلا دی, نبی کا طریق آیا اس نے اکھاڑ کے پھینک دیا. اللہ کی طرف کو بڑھنے کی راہیں بھول کر وہ پیسے کی طرف بڑھتا چلا گیا, ادھر کی راہیں طے کرتا گیا اور اللہ پاک سے دور ہوتا چلا گیا. اور یہ اس کائنات کے زمین و آسمان کے رب کا فیصلہ ہے اور اعلان ہے کہ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے, یہ مچھر کا پر ہے, یہ مکڑی کا جالا ہے, یہ ٹوٹ جانے کی کائنات ہے, یہ متاع ہے, یہ قلیل ہے, یہ دھوکے دار الغرور ہے, یہ بیت العنکبوت ہے. کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء, یہ ریت کا دکھتا ہوا پانی ہے. جتنا قریب جاؤ گے آگے تو دنیا کی دوڑ لگانے والے, وہ مال کے کو معبود بنا کر چلنے والے, وہ آہستہ آہستہ اللہ سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں, اللہ کے حبیب سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. ان کے لیے سچ ایک بے معنی لفظ ہوتا ہے, صدق و امانت ان کے لیے مذاق ہوتا ہے, پاک دامنی اور تقدس ان کے لیے بے معنی الفاظ ہوتے ہیں. اللہ کا دین, اس کی شریعت, نبی کا طریقہ, اس کی سنت, یہ ان کے لیے بیکار الفاظ ہوتے ہیں. ان کی ڈکشنری میں ان الفاظ کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. ان کے مطلب, ان کے مطالب, ان کے الفاظ, ان کی تعبیرات تمام کی تمام پیسے پر جا کر ختم ہوتی ہیں. وہ پیسے سے شروع ہوتی ہیں, پیسے پر ختم ہوتی ہیں. اس کے لیے وہ سچ سے ملے گا تو سچ بولیں گے, جھوٹ سے ملے گا وہ جھوٹ بولیں گے, عدل سے ملے گا تو عدل کریں گے, ظلم سے ملے گا تو ظلم کریں گے, رشوت سے ملے گا تو رشوت دیں گے, ڈاکے سے ملے گا تو ڈاکے ڈالیں گے. وہ اللہ کو ناراض کر کے ملے گا تو اللہ کو ناراض کریں گے. یہ انسان کا عمل اس کے ذہن کے تابع ہے, اور ذہن بدلنا بڑا مشکل کام ہے. تبلیغ کا کام ذہن سازی کا کام ہے, اور یہ اللہ کا فیصلہ میرے بھائیو, یہ اس مالک الملک کا فیصلہ ہے کہ ایک دن زندگی موت سے شکست کھا جاتی ہے. پھر کمایا ہوا چھوڑ کے, دونوں جہان کی بازی ہار کے, لوگوں کے کندھوں پہ اٹھا ہوا خاموش تصویر بنا ہوا, عبرت کا نشان بنا ہوا, اپنی کمائیاں اوروں کے سپرد کر کے, اپنے خوبصورت بنائے ہوئے گھر اوروں کے حوالے کر کے, چھپ کر کے جا کر اندھیر گھر میں, کچی کوٹھڑی میں, دھوکے کے گھر کو چھوڑ کر اندھیروں کے گھر میں جا کر مٹی کی چادر اوڑھ کے ایسے سو جاتا ہے کہ اس کی اپنی اولاد بھی بھول جاتی ہے کہ کوئی باپ تھا, کوئی اماں تھی. یہ بات طے ہے کہ موت نے زندگی کو شکست دینی ہے. روز ازل سے یہ فیصلہ ہے کہ جب زندگی اور موت ٹکرائیں گے تو موت کی جیت ہے, زندگی کی ہار ہے. وہ پہلوان ہو, وہ سکندر ہو, وہ ذوالقرنین ہو, وہ چنگیز ہو, وہ نبی یا ولی ہو, صدیق و شہید ہو, کافر ہو, مشرک ہو, ادنا ہو, اعلیٰ ہو, مہتر ہو, کہتر ہو, یہ بات طے شدہ ہے بھائیو. جب بھی زندگی اور موت ٹکرائیں گے تو اللہ کا اعلان ہو رہا ہے, فلولا اذا بلغت الحلقوم, آ گئی جان اچھل کے گلے میں, وانتم حینئذ تنظرون, تم بھی تو دیکھ رہے ہو کہ سانس اکھڑ چکا, گلے کا گھنگرو اب بول رہا ہے. تم بھی موجود ہوتے ہو, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ, اور ہم تم سے زیادہ تمہارے آدمی کے قریب ہوتے ہیں پر تمہیں دکھائی نہیں دے رہا. فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ, اب اگر تم کہا کرتے تھے پیسہ ہے تو سب کچھ ہے, پیسہ ہے تو سب کچھ ہے, پیسہ نہیں تو کچھ نہیں, بچاؤ اس کو, میں اس کو لے جا رہا ہوں, بچاؤ, ترجعونها ان کنتم صادقین, لاؤ دنیا کے سیم و زر ڈھیر لگا دو, انبار لگا دو, بچاؤ اس کو, تیرا رب موت کا پنجہ اس پہ گاڑ چکا ہے. لاؤ اسباب زندگی کو اور لاؤ اسباب حیات کو, سارے ٹوٹ جائیں گے اور مکڑی کے جالے کی طرح تار تار ہو کر بکھر جائیں گے, اور موت اپنے بے رحم ہاتھوں کے ساتھ اس کو اس طرح اٹھائے گی, پھر ایسے مٹائے گی کہ یہ حرف غلط کی طرح دنیا کی تاریخ سے مٹتا چلا جائے گا.
اور انسانیت بھول جائے گی کبھی کوئی تھا کبھی کوئی آیا تھا۔ اوروں کی تو کیا بات ہے، اپنی اولادیں بھول جاتی ہیں۔ میرے بھائیو، یہی اس دنیا کا آخری انجام ہے۔ مال کی دوڑ لگانے والے سے دیوانہ دنیا میں کوئی نہیں، زمین آسمان میں اس سے بے وقوف انسان کوئی نہیں، جو پیسے کو منزل بنا کر، دنیا کی عزت کو منزل بنا کر، دنیا کی چیزوں کو منزل بنا کے دوڑ لگا رہا ہو۔ یہ اللہ کا اعلان ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اور پوری دنیا کے انسانوں کے لیے سب سے بڑا حادثہ ان کی موت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، کسی بھی انسان کے لیے اس کی زندگی میں سب سے بڑا حادثہ اس کا مر جانا ہے۔ کون چاہتا ہے میں مر جاؤں، ہنستے کھیلتے گھر کو چھوڑ کے جگر ویران کے دیش میں سو جاؤں، گھر کی چارپائیاں مسریاں چھوڑ کر؟ وہ تو ٹائلیں منگوائیں بڑی خوبصورت، ان کو لگایا بڑے سلیقے اور کرینے سے، بیڈ بنوائے بڑے لاکھوں روپے کے، کمبل اس پر بچھائے اسپین کے، پتہ نہیں امریکہ کے، پتہ نہیں جاپان کے، اور اس میں لائٹوں کا نظام چلایا، گرمی کے لیے ایئر کنڈیشن لگایا، سردی کے لیے ہیٹر لگائے، ایسے خوبصورت گھر بنائے، اور پھر اوروں کے حوالے کر کے خود چپ کر کے حسرت کی تصویر بنا ہوا اس گندے گڑھے میں جا کے گر جاتا ہے جو کچی مٹی کا گھروندا ہے، جو شاہ و گدا کے لیے برابر ہو جاتا ہے۔ وہ کمکمے جو اس کے کمرے میں جلتے تھے، آج جاؤ دیکھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، آج دن میں بھی اندھیرے ہیں، رات میں بھی اندھیرے اور دن میں بھی اندھیرے۔ جسے کوئی لباس پسند نہیں آتا تھا، آج لٹھے کی چادر میں اٹھ کے جا رہا ہے۔ 40-50 سال کی عمر میں اس کو کوئی جوڑا پسند نہیں آتا تھا، آج قیامت تک کے لیے ایک ہی جوڑے میں جا رہا ہے جو سلا ہوا بھی نہیں ہے، جو سلا ہوا بھی نہیں ہے، ان سلے جوڑوں میں جا رہا ہے۔ جس نے باتھ روم پہ لاکھوں روپے لگا دیے، ایک نہانے کے ٹب پہ 1 لاکھ۔ میں ایک مالدار کے گھر گیا، انہیں ٹب دکھا کہ 1 لاکھ روپے کا ٹب آیا ہے۔ میں نے کہا تیرا بیڑا غرق ہو، تو اللہ کو جواب کیا دے گا؟ جس دیش کے غریب کا بچہ رات کو بھوکا سوتا ہو، اس میں مالدار نہانے کے ٹب پہ 1 لاکھ روپے لگا دے، اور باقی جو باتھ روم پہ پیسہ لگا وہ اس کے علاوہ ہے۔ تو ایسے خوبصورت باتھ روم میں غسل لینے والے کا آخری غسل دیکھو ایک پھٹے پہ دیا جا رہا ہے، ایک پھٹے پہ دیا جا رہا ہے۔ خوشبو بھرے صابن لگانے والے اور پرفیوم میں ڈوبے ہوں کو 3 دن کے بعد جا کے دیکھو، آج ان کی قبر سے بدبو کے پھبکے اٹھ رہے ہیں، کوئی ان کا پرسان حال باقی نہیں رہا۔ آج اس کے سر پہ سیرا سج رہا ہے، کل اس کے سر پہ کافور لگایا جا رہا ہے، آج اسے شیروانی پہنائی جا رہی ہے، آج کل اسے کفن پہنایا جا رہا ہے، آج اس کی بارات جا رہی ہے اور کل جنازہ جا رہا ہے، آج ڈولی میں بیٹھ رہی کل قبر میں اتر رہی ہے، آج شہنائیوں سے رخصت ہو رہی کل نوحے اور بین سے رخصت کیا جا رہا، آج ناچ گانے سے رخصت ہو جانی کل کو چوڑیاں ٹوٹ رہی، گریبان پھٹ رہے، گلے پھٹ رہے، بال کھل رہے، اور سارا گھر زار و قطار رو رہا ہے۔ یہ رخصت کے عجیب مناظر ہیں، ایک ایک گھر تمہیں پکار پکار کے کہہ رہا ہے، ارے دیوانوں پاگل اس دنیا سے جینا لگاؤ، یہ دھوکے کا گھر ہے، ٹوٹ جانے کا گھر ہے، ٹک حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قذاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ دیکھو تو صحیح اٹھتے ہوئے جنازوں کو، دیکھو تو صحیح جوانوں کو شکست کھاتے ہوئے، دیکھو تو صحیح قبرستان کی ویرانیاں اور تاریکیاں۔ پھر ایک زمانہ آتا ہے، زمانہ بے رحم کروٹ بدلتا ہے اور قبروں کے نشان مٹاتا چلا جاتا ہے۔ سگی اولاد کہتی ہے پتہ نہیں اماں کی قبر کہاں چلی گئی۔ ہاں، بیٹا پوچھتا ہے ابا دادی کی قبر کہاں ہے؟ وہ کہتا ہے یہیں کہیں تھی بچے، پتہ نہیں کہاں گم ہو گئی۔ ہے وہ بھول جاتے ہیں، کوئی ان کے لیے ساری ساری رات کو اٹھا کرتی تھی اور ان کے لیے تڑپتی تھی، ان کو سلانے کے لیے خود جاگتی تھی، ان کو کھلانے کے لیے خود فاقے کاٹتی تھی۔ لوگ بھول جاتے ہیں کوئی باپ تھا جو گجروں والے کی گلیوں میں بچوں کو کھلانے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتا تھا، گرمی کی تند و تیز گرم ہوائیں، خزاں کے بے رحم تھپیڑے اس کی جوانی سے کھیلتے رہے، اور وہ اپنی جوانی کو بھلاتا چلا گیا کہ میرے بچے خوشحال زندگی گزاریں۔ یہی بچے جب خوشحال زندگی پر آتے ہیں تو اپنی باپ کی قبر بھی انہیں بھول جاتی ہے کہ کوئی تھا جو ان کے لیے جوانی رول گیا اور رل گیا اور مٹ گیا۔ اس بے رحم اور اس بے وفا دنیا کے لیے اس وفاؤں والے اللہ کو چھوڑ دینا، اس سے بڑی نادانی دنیا میں اور ہے کوئی؟ بھائیو، اللہ کو مطلوب بناؤ، اللہ کو مطلوب بناؤ۔ ماں سے زیادہ پیار دینے والا، باپ سے زیادہ سایہ دینے والا، دوستوں سے زیادہ وفا کرنے والا، کفا باللہ ولیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سارے جہان سے دوستی لگا لی، کبھی مجھ سے بھی تو لگا،
مجھ سے تو لگا کے دیکھ، پھر میرا برتاؤ بھی دیکھ لینا۔ کفا باللہ وکیلا، ساری عدالتوں کے وکیل تو نے کر کے دیکھ لیے، پر تو مقدموں پہ مقدمے ہارتا چلا گیا، بازیاں ہارتا چلا گیا، کبھی مجھے وکیل بنا کے دیکھ، میں وہ ہوں جو کبھی ہارا نہیں کرتا۔ کفا باللہ وکیلا، مجھے وکیل بنا لے۔ انسان چاہے کتنا ہی اونچا اڑ جائے، اس کے لیے غم ایک ایسی چیز ہے جس سے وہ چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ یاد رکھو، دنیا میں خوشیاں کوئی نہیں، ایک خوشی کے لیے بھی ہزاروں غم جھیلنے پڑتے ہیں۔ یہاں اتنا ہو جائے کہ غم ہلکے ہو جائیں تو یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ انسان کا اندر پھٹتا ہے، وہ چاہتا کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا، کوئی میری سننے والا ہوتا، کوئی مجھ سے پوچھنے والا ہوتا، لیکن کون کب تلک سنے اور پوچھے؟ نہ بیوی، نہ ماں، نہ باپ، نہ بچے، نہ دوستوں میں حوصلہ کہ وہ میری لمبی درد بھری کہانیاں سن سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مجھے سنایا کر، کفا باللہ شہیدا، میں ہر وقت تیرے ساتھ ہوں، دور جاتا ہی کوئی نہیں ہوں۔ تو جب مجھے بلائے گا، میں سب سو رہے ہوں، سب جاگ رہے ہوں، اندھیرا ہوا